اب یہ قرآن کی آیت جس کو سرنامہ کلام قرار دیا، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَسَبُّوا اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اللہ کے علاوہ باقی خداؤں کو سب مت کرو. توجہ کیجئے گا، بس آپ کی زحمتوں کو تمام کرو، آج مجھے زیادہ ٹائم نہیں لینا ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کے علاوہ باقی خداؤں کو سب نہ کرو. بس کہا مولانا ثبت المطلوب، بات واضح ہو گئی. قرآن کہہ رہا ہے بھائی اللہ کے علاوہ کسی کو بھی سب نہ کرو. اللہ تو واضح ہے، اللہ یعنی باقی جو خدا ہیں، لوگ جو باقی خداؤں کو پکارتے ہیں ان کو سب مت کرو. تو قرآن کہہ رہا ہے سب مت کرو. تو آپ کی خدمت میں شروع میں نے ایک جملہ کہا تھا. کیا جملہ کہا تھا؟ کہ قرآن کی اس آیت سے تمسک کرنا، قرآن کی اس آیت کو لے کر آنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ. قرآن کہہ رہا ہے نماز کے قریب مت جانا. نہیں، پوری آیت کو پڑھیے. قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، جب تم حالت نشے میں ہو تو نماز کے قریب نہ جانا. یہ بھی آیت یہی کہہ رہی ہے. توجہ کیجئے گا. اب دیکھیں میں فقہی اور اجتہادی گفتگو نہیں کرنا چاہتا کہ یہ جو آیت ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ، یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کے خداؤں کو گالی مت دو، سب مت کرو. یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ در حقیقت اس کے پیچھے ایک فلسفہ ہے کہ خود اس فلسفے کو قرآن بیان کر رہا ہے. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ باقی خداؤں کو سب نہ کرو. کیوں؟ فَسَبُّوا اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اس لیے نہ یہ کہ سب کرنا حرام ہے، وہ تو خود قرآن کہہ رہا ہے کہ میں کر رہا ہوں. وہ تو خود قرآن کہہ رہا ہے تبت یدا ابی لہب، یہ تبت یدا ابی لہب سب ہے، سم بکم عمیون یہ سب ہے. قرآن کہتا ہے صوت الحمیر، اگر میں اشتباہ نہ کروں، کہ ان کی آواز، اب میں پھر لفظ کہوں گا تو ممکن کہ مولانا ایک ممبر کی شان کے مطابق میں قرآن کا ترجمہ کروں یا نہ کروں، گدھے کی آواز کی طرح ہے. یہ سب ہے. یہ کیا ہے؟ یہ سب ہے. قرآن کہتا ہے وہ حیوان ہے، بلکہ حیوان سے بدتر ہے. یہ کیا ہے؟ سب ہے. اب جائے میرے بچے اور جوان قرآن کے اوراق گردانی کریں اور اس میں سے دیکھیں قرآن نے کہاں کا سب استعمال کیا ہے. سب استعمال کیا ہے. اب قرآن خود کہہ رہا ہے کہ دوسروں کے خداؤں کو سب نہ کرو. نہیں، یہ آیت کنڈیشن کے ساتھ ہے، وداؤٹ کنڈیشن نہیں کہہ رہی ہے، یہ کنڈیشن کے ساتھ ہے. اللہ کے علاوہ باقی خداؤں کو سب نہ کرو. اور روایتوں میں اس کی امپلیمنٹیشن خود ائمہ نے اپنے بارے میں کی ہے. کس طرح آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں میں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ باقی خداؤں کو سب نہ کرو. اللہ کے علاوہ باقی خداؤں کو سب نہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ دشمنی کی بنا پر، علم نہ ہونے کی وجہ سے، معرفت نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس کے نتیجے میں اللہ کو سب کرتے ہیں. بس سب وداؤٹ کنڈیشن ایسا نہیں کہ حرام ہے، بلکہ اس کنڈیشن سے حرام ہے کہ اگر سب کرنے سے، غیر خدا کو سب کرنے سے اگر اللہ کو سب کیا جا رہا ہو تو وہاں پہ سب کرنا حرام ہو سکتا ہے. بڑی احتیاط سے میں نے یہ بات کہی ہے، حرام ہو سکتا ہے. اب کوئی زیادہ اگر اس سے زیادہ اگر معلومات لینا چاہے تو مجھ سے بعد میں پوچھے کہ میں نے ہو سکتا ہے کہ لفظ کیوں استعمال کیا. لیکن بہرحال توجہ کی آپ نے کہ سب اس وقت حرام ہے کہ آپ کے سب کرنے کی وجہ سے کوئی اللہ کو سب کرے. اسی وجہ سے معصوم نے کہا کہ ہمیں ہمارے دشمنوں کو سب نہ کرنا. توجہ کریں، ہمارے دشمنوں کو سب نہ کرنا، کیونکہ وہ ہماری معرفت نہ رکھنے کی وجہ سے وہ ہم پر اور ہم کو سب کریں گے. خوب اگر نتیجہ یہ نہ ہو، آپ بیٹھے ہیں تنہائی میں اور دشمنان آل محمد کو سب کر رہے ہیں، اور معلوم ہے کسی نامحرم تک آپ کی آواز نہیں جائے گی، کسی نامحرم تک آپ کی آواز نہیں جائے گی، آپ کو معلوم ہے، خوب سب کیجئے. جو الفاظ انتخاب کرنا چاہیں بس فوش کی حد میں نہ داخل ہو، اردو میں کہیں، پنجابی میں کہیں، سندھی میں کہیں، انگلش میں کہیں، لفظ سب خود قرآن. سب اس وقت حرام ہے اگر حرام ہو سکتا ہے جب آپ کے دشمنان ہیں آل محمد کو سب کرنے کی وجہ سے آل محمد کو نعوذ باللہ من ذالک کوئی سب کرنا ہو تو حرام ہو سکتا ہے. تو آپ نے ملاحظہ فرمایا یہ آیت لا تسبوا لے کر آتے ہیں لوگ
جب بحث لعنت ہوتی ہے، اولا تو میں نے کہا کہ اس کا لعنت سے کوئی تعلق نہیں ہے، لعنت ایک الگ پیکیج ہے، لعنت کو ایک الگ سائٹ پہ کیا ہوا ہے، 49 ٹائمز لفظ لعنت کو قرآن نے استعمال کیا ہے، لفظ سب. اور ہمارے یہ وائٹ کالر سے مراد، میرا بھی وائٹ کالر ہے، وائٹ کالر سے مراد یہ اس سینس میں وائٹ کالر کہ جو یہ کہتے ہیں بھئی ہم اپنی زبان کو کیوں خراب کریں، ہم اپنے آپ کو قرآن سے زیادہ پاک سمجھتے ہیں، ہم آل محمد سے زیادہ ہماری شان میں تو پتہ نہیں کون سی آیت تطہیر نازل ہوئی، ہم کسی کو برا نہیں کہیں گے. تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ یہ کون سا دین ہے، یعنی ہم آل محمد سے زیادہ پاک و پاکیزہ نہیں. یاد رکھیے گا جب تک دشمنان نے جس طرح باقی خداؤں سے برات کے بغیر توحید مکمل نہیں ہو سکتی، اسی طرح دشمنان آل محمد سے برات کیے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے. یہ 2+2 4 ہے.